السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ۔ نام جماعت کی ریاضی کے یونٹ 7 کے اس سبق میں ہم آدھا مشق کے سوال 1 اور 2 حل کریں گے۔ سوال 1 معروضی سوالات سے متعلق ہے اور سوال 2 درست غلط سے متعلق ہے، لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ آدھا مشق 7 سوال 1، دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال 1 کا پہلا جز، درج ذیل میں سے کون سا عدد غیر مساوات کا حل ہوگا؟ غیر مساوات ہے ہمارے پاس 3 - 4x چھوٹا ہے یا بڑا ہے 11 سے۔ اس میں ہم x کی قیمت دراصل معلوم کریں گے۔ 3 کو دوسری جانب لے جائیں تو یہ -3 ہو جائے گا، یوں -4x برابر ہوگا، یوں -4x چھوٹا یا برابر ہوگا 11 - 3 جو کہ 8 کے برابر ہوگا۔ -4 کو دوسری جانب لے جا کے تقسیم کریں گے، یوں -x چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا 8/4 سے، اور یہ تنسیخ ہو کے جواب ہوگا 2۔ یوں ہم لکھ سکتے ہیں کہ x بڑا ہے یا برابر ہے -2 سے، یعنی درج ذیل غیر مساوات کا حل -2 ہوگا۔ کوئی بیان جس میں درج ذیل علامات میں سے کوئی سی ایک علامت پائی جائے کہلاتی ہے۔ ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو، یک درجی مساوات یا غیر مساوات۔ درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی علامت کسی جملے میں پائی جائے تو اس کو غیر مساوات کہتے ہیں۔ یہ ہم نے غیر مساوات کی تعریف میں دیکھا تھا۔ تیسرا جز، x کی کس قیمت کے لیے غیر مساوات کے حل سیٹ کا ایک رکن ہوگا؟ یعنی ہم نے دیے گئے جوابات میں سے x کی قیمت معلوم کرنی ہے جو اس غیر مساوات کو درست ثابت کرے۔ اگر ہم یہاں پر x کی جگہ پہ -5 یعنی کہ پہلا دیا گیا جواب درج کرتے ہیں تو -2 -5 سے چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہوتا ہے، لہٰذا یہ غیر مساوات درست ثابت نہیں ہوگی۔ اگر ہم x کی جگہ پر 3 درج کرتے ہیں تو -2 چھوٹا ہوگا 3 سے، یہاں پر یہ مساوات درست ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پر یہ مساوات درست ثابت ہوتی ہے لیکن مساوات کا دوسرا حصہ ہے کہ 3 چھوٹا ہے 3/2 سے، ایسا نہیں ہے کیونکہ 3/2 چھوٹا عدد ہے جبکہ 3 بڑا ہے، لہٰذا 3 پر بھی یہ غیر مساوات درست ثابت نہیں ہوئی۔ اگر ہم x کی قیمت 0 درج کریں تو یہ ہو جائے گا -2 چھوٹا ہے 0 سے اور 0 چھوٹا ہے 3/2 سے، یہاں پر یہ مساوات درست ثابت ہوتی ہے کیونکہ -2 بڑا ہے جبکہ -2 0 سے چھوٹا ہے جبکہ 3/2 0 سے بڑا ہے۔ یوں x کی قیمت 0 کے لیے درج ذیل مساوات کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔ درج ذیل مساوات کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔ چوتھا جز، اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو خالی جگہ، یعنی x کی قیمت 10 تو ہو لیکن 10 سے بڑی نہ ہو، اس کے لیے غیر مساوات b ہوگی، یعنی x چھوٹا ہے یا برابر ہے 10 سے، مطلب کہ x کی قیمت 10 یا 10 سے کم ہو۔ یوں چوتھے جز میں جواب درست ہے۔ پانچواں جز، ایک لفٹ کی بوجھ اٹھانے کی استعداد C زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ہو تو خالی جگہ۔ مطلب کہ ایک لفٹ کی استعداد C زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ، مطلب یہ کہ اس میں
مطلب یہ کہ اس کی تعداد 1600 پاؤنڈ یا اس سے کم ہوگی۔ یوں اس میں 1600 بھی شامل ہوگا اور اس سے چھوٹے عدد بھی شامل ہوں گے، لہٰذا یہاں پر جواب سی درست جواب ہے۔ چھٹا جز، ایکس برابر صفر غیر مساوات کے حل سیٹ کا رکن ہے۔ ہمارے پاس جوابات میں غیر مساوات دی گئی ہیں، جن میں سے ہم نے ایکس برابر صفر پر غیر مساوات کو دیکھنا ہے کہ یہ کس غیر مساوات کے حل سیٹ کا رکن ہے۔ اگر یہاں پر ایکس کی قیمت صفر درج کریں تو صفر صفر سے بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ صفر صفر کے برابر تو ہوگا، بڑا نہیں ہوگا۔ یہاں پر اگر ہم ایکس کی قیمت صفر درج کرتے ہیں تو پھر باقی بچے گا 5، اور 5 صفر سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اگر ہم ایکس کی قیمت صفر درج کرتے ہیں تو 2 چھوٹا ہوگا صفر سے، اور صفر سے 2 چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ایکس کی قیمت صفر درج کریں تو -2 چھوٹا ہوگا صفر سے۔ جی، کیونکہ یہ قیمت منفی کی ہے اور منفی کی قیمتیں صفر سے چھوٹی ہوتی ہیں، لہٰذا ایکس کی قیمت صفر پر غیر مساوات ایکس -2 چھوٹا ہے صفر سے کہ حل سیٹ کا رکن ہے۔ یہاں پر جواب ڈی درست جواب ہے۔ دوسرا سوال، درج ذیل بیانات کی شناخت کریں کہ درست ہے یا غلط۔ پہلا جز، مساوات 3x - 5 برابر 7 - x یک درجی مساوات ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ یہ جملہ درست ہے یا غلط۔ یک درجی مساوات ایسی مساوات کو کہتے ہیں جس میں متغیر کی سب سے بڑی قوت 1 ہو۔ ایسی مساوات کو یک درجی مساوات کہتے ہیں۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر x کی بڑی قوت 1 ہے، یوں درج ذیل جملہ درست ہے۔ دوسرا جز، مساوات x - 0.3x برابر 0.7x متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہے۔ یقیناً یہ مساوات متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہے، کیونکہ x کی قیمت ہم کوئی بھی درج کریں تو مساوات کی دائیں جانب بائیں جانب کے برابر جواب دے گی، یوں یہ جملہ بھی درست ہے۔ تیسرا جز، مساوات -2x - 3 برابر 8 مساوات -2x برابر 11 کے مترادف ہے۔ جیسا کہ پہلی مساوات دی گئی ہے -2x - 3 برابر 8، 3 کو دوسری جانب لے جائیں تو -3 ہو جائے گا، یوں -2x برابر ہوگا 8 - 3، اور 8 - 3 5 کے برابر ہوتا ہے، 11 کے برابر نہیں ہوتا، جبکہ دوسری مساوات میں برابر کے بعد 11 لکھا ہوا ہے۔ یوں یہ دونوں مساواتیں مترادف نہیں ہیں، لہٰذا یہ جملہ غلط ہے۔ چوتھا جز، مساوات میں کسور ہوں تو مخرج کو ختم کرنے کے لیے ہم مساوات کی دونوں طرف کو مخرجوں کے ذو اضافہ عقل سے ضرب دیتے ہیں۔ خالی جگہ، کیا یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ یقیناً ہم مخرج کو ختم کرنے کے لیے مساوات میں موجود مخرجوں کے ذو اضافہ عقل سے ضرب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2/5 - 3/5، یہاں پر مخرج کو ختم کرنے کے لیے دونوں جانب ہم 5 کو ضرب دیں گے۔ 5 کو ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا 5 ضرب 2/5، 5 ضرب 3/5۔ 5 سے تنسیخ ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گا 2 - 3، اور اس کا جواب ہوگا -1، لہٰذا یہ جملہ درست ہے۔ پانچواں جز،
4 ضرب x جمع 3 برابر x جمع 3 مشروط مساوات ہے۔ مشروط مساوات کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ درج المساوات یقیناً ایک مشروط مساوات ہے جس میں شرط شامل ہے، لہٰذا یہ جملہ درست ہے۔ چھٹا جز، متغیر کی کوئی بھی قیمت مساوات کو درست ثابت نہیں کرتی۔ سب سے پہلے ہم مساوات کو دیکھ لیتے ہیں۔ 6x جمع 12 برابر 2 ضرب 3x جمع 5 جمع 5۔ سب سے پہلے ہم 2 کو اندر ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا 6x جمع 10 برابر 6x جمع 12۔ x کی کوئی بھی قیمت درج کریں، دائیں جانب مساوات کی بائیں جانب کے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی پہلی مقداریں تو برابر ہیں جبکہ دوسری مقداریں 10 اور 12 ہیں جو کہ مختلف ہیں اور جمع ہو رہی ہیں، لہٰذا 2 کا فرق آ جائے گا۔ یوں یہ مساوات درست ثابت نہیں کرتی، درست ہے۔ 7واں جز، یوں یہ مساوات متغیر کی کسی بھی قیمت کے لیے درست ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جملہ درست ہے۔ 7واں جز، 2 تقسیم 3x برابر 12 کو حل کرنے کے لیے طرفین کو 2 تقسیم 3 سے ضرب دینی چاہیے۔ یہاں پر 2 تقسیم 3 x کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ 2 تقسیم 3 کو ضرب دیں گے تو مقدار بڑھ جائے گی۔ اگر ہم اس کے ساتھ 2 تقسیم 3 کو ضرب دیں گے تو x کی قیمت معلوم نہیں کر سکیں گے، جبکہ اگر ہم اس کے ساتھ 3 تقسیم 2 کو ضرب دیں تو اس کا حل بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا طرفین میں 2 تقسیم 3 نہیں بلکہ 3 تقسیم 2 کو ضرب دینی چاہیے، لہٰذا یہ جملہ غلط ہے۔ 8واں جز، برابر حل سیٹ والی مساواتوں کو مترادف مساواتیں کہتے ہیں۔ مترادف مساواتوں کی تعریف کے مطابق ایسی مساواتیں جن کا حل سیٹ برابر ہو مترادف مساوات کہلاتی ہے۔ ایسی مساواتیں جن کا حل سیٹ برابر ہو مترادف مساواتیں کہلاتی ہیں، لہٰذا یہ جملہ درست ہے۔ 9واں جز، ایسا حل جو دی گئی مساوات کو درست ثابت نہ کرے فالتو اصل کہلاتا ہے، یہ جملہ درست ہے۔ فالتو اصل کی تعریف کے مطابق ایسا حل جو مساوات کو درست ثابت نہیں کرتا فالتو اصل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 7 کے آدھا مشق کا سوال 1 اور 2 حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔